بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی۔ پروگرام میں شریک گفتگو ہوں گے جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ شامی صاحب، دو اہم خبریں جو پروگرام کے پہلے حصے میں جن پر ہم بات کریں گے اور آپ کا تجزیہ پروگرام میں شامل کریں گے، ایک تو اپوزیشن کی APC عید کے بعد تیاری تھی، وہ تاخیر کا شکار ہوتی دکھائی دے رہی ہے یقینی طور پر، کیونکہ کوئی تاریخ اس کی طے نہیں ہو سکی، راہبر کمیٹی کا کوئی اجلاس نہیں ہو سکا، اور پھر یہ خبریں آئیں کہ مولانا کی جماعت ناراض ہے دو بڑی اپوزیشن جماعتوں یعنی پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ۔ تو ابھی تک تاریخ نہیں طے ہو سکی، ایجنڈے پر اتفاق تو پھر بہت دور کی بات ہے۔ تو کیا ایسے میں JUIF تنہا حکومت مخالف تحریک چلانے کا سوچ رہی ہے؟ ہوگا کیا اس APC کا؟ دوسرا، بزدار صاحب کو جو نیب میں بلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ نیب جائیں گے، ایک بار نہیں 10 بار جائیں گے۔ ان دو معاملات پر بات کرنی ہے، لیکن سر آپ کو یاد ہوگا ہمارے پروگرام میں سب سے پہلے ہم نے جو APC سے پہلے اپوزیشن جماعتوں میں جو دراڑ پڑی تھی، اختلاف جہاں سے بنا تھا، اس کو ہائی لائٹ کیا تھا اپنے پروگرام میں، اور مولانا عطاء الرحمان صاحب نے اس کی تصدیق کیسے کی تھی ذرا ناظرین کو ہم دکھانا چاہیں گے۔ جمعیت علماء اسلام سڑکوں پر یا احتجاج کرتی ہے، کوئی بھی راستہ نکالتی ہے، ہمیشہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ان دو بڑی پارٹیوں کے ساتھ مشاورت کی جائے، ان کے ساتھ بیٹھ کر کوئی طرف جا کر وہ احتجاج کرتے ہیں تو دوسری طرف یہ جا کر حکومت کے سہولت کار بن جاتے ہیں۔ ایک طرف جمعیت علماء اسلام کے ساتھ قومی اسمبلی میں یا سینٹ میں ان کے موقف کو بلڈوز کیا جاتا ہے، دوسری طرف ہماری اپوزیشن کی بڑی جماعتیں وہ بھی جمعیت علماء اسلام کو اپنی مشاورت میں شامل نہیں کرتی، کسی ایک بھی امینڈمنٹ میں انہوں نے جمعیت علماء اسلام کو اعتماد میں نہیں لیا، تو پھر گلے تو بند۔ جس کوتاہی کی نشاندہی مولانا نے چند روز پہلے ہمارے پروگرام میں کی، رانا ثناءاللہ صاحب سے جب اس بارے میں ایک پروگرام میں بات ہوئی تو انہوں نے اس کوتاہی کو کیسے بیان کیا دیکھیے۔ اور پھر کل رات ایک اور پروگرام میں سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی صاحب مخاطب تھے صحافی ماریا میمن کے ساتھ، وہ کیا کہہ رہے تھے دیکھیے۔ تو جب ایسی صورتحال ہو، اپوزیشن کے بڑے بڑے رہنما اعتراف کر رہے ہوں کہ بالکل اعتماد کی کمی ہے، کوتاہیاں ہوئی ہیں، تو ایسے میں پھر شیخ رشید احمد صاحب کیسے خاموش رہ سکتے ہیں؟ انہوں نے بڑا دلچسپ بیان دیا، شامی صاحب ذرا وہ بھی سن لیجئے، لگے آتا ہوں۔ نواز شریف آصف زرداری خاندان کی کوئی سیاست نہیں ہے۔ میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ عید کے بعد ان دونوں طرف کے لوگوں کو بلایا جائے گا۔ کدھر گئی APC جو ساری اپوزیشن کی آپ بات کرتے تھے؟ 14 تاریخ 15 تاریخ کو محرم ہو جائے گی، اسی لیے میں نے آخری دن ٹرینیں رکھی ہیں تاکہ اگلے دن محرم شروع ہو جائے گی۔ میں ٹرین نہیں چلا رہا اور یہ تحریک چلانے جا رہے ہیں۔ FATF میں ووٹ دیا کہ نہیں دیا ہے؟ شامی صاحب، ہوا کیا ہوگا آخر؟ کیا بنی ہوگی جو مولانا ناراض ہو گئے، اپوزیشن جماعتوں کو اعتراف کرنا پڑ رہا ہے کوتاہیوں کا؟ اب کچھ رہنماؤں سے میری پروگرام سے پہلے بات ہوئی جو پروگرام میں آگے بات نہیں کرنا چاہتے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم چونکہ منانے کے مشن پر ہیں، کوئی بھی بیان دیا تو شاید تکلیف ہو اپوزیشن جماعتوں کو۔ تو ہوا کیا آپ کی نظر میں؟ کیسے آپ سمیٹیں گے اس سارے معاملے کو سر؟ دیکھیے، مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ تو اول روز سے اس حکومت کے خلاف ہیں، سر بقف ہیں۔ جی آپ سمجھیں کہ جان جو ہے وہ ہتھیلی پر لیے پھرتے ہیں، صحیح، اور وہ تو سمجھتے ہیں وہ جو کہ میں سر بقف ہوں، لڑا دے کسی بلا سے مجھے۔ اور جو پہلا مصرع ہے، مفاہمت نہ سکھا، جی، کسی جبر ناروا، مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے، جی، میں سر بقف ہوں، لڑا دے کسی بلا سے مجھے۔ یہ شعر عمران خان صاحب نے بھی اپنی ایک تقریر میں پڑھا تھا۔ جی، تو مولانا جو ہیں وہ تو بےتاب ہیں، انہوں نے ایک آزادی مارچ کیا، ہزاروں لوگ جو ہیں اکٹھے کر کے پہنچے، اور اسی دوران میں آپ کو پتہ ہے کشمیر 5 اگست کو کشمیر پر یعنی ایک ریاستی حیثیت ختم کر دی۔ وزیراعظم نریندر مودی نے ایک بڑا غاصبانہ قبضہ جو تھا اس کو ایک اور رنگ دیا اور بڑا وار کیا کشمیریوں کی آزادی پر، اور اسی دوران یہاں آزادی مارچ ہو رہا تھا اور اس کا تانا بھی دیا جاتا ہے۔ تو مولانا تو اول روز سے چاہتے تھے کہ حکومت سے پنجہ آزمائی کریں، اسمبلیوں میں نہ جائیں، اپوزیشن وہاں سے استعفے دے دے۔ جس طرح ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کے انتخابات جو ہوئے تھے 1977 میں، اس کو اپوزیشن نے فوری طور پر تسلیم کرنے سے انکار کیا تھا، ان کو مسترد کر دیا تھا، اور قومی اسمبلی سے اور صوبائی اسمبلیوں سے
मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया था। तो मौलाना चाहते थे वो 1977 की तहरीक दोहराई जाए और उसी तरीके से इमरान खान साहब की हुकूमत को तस्लीम ना किया जाए, लेकिन ऐसा ना हुआ और ना होता दिखाई दे रहा। पीपल्स पार्टी वो दोनों इससे उन्होंने इत्तफाक नहीं किया जी। और दूसरी अपोजिशन पार्टीज ने भी, उनका ख्याल था कि अभी आप हुकूमत जब अभी उसके कदम जमेंगे नहीं और आप उसके खिलाफ तहरीक की कॉल देंगे तो वो तहरीक जो है वो कामयाब नहीं होगी हुकूमत से, एक बात। और दूसरी बात कि अगर ये तहरीक कामयाब भी हो जाए जी तो फिर क्या नतीजा निकलेगा। हुकूमत जो है आप उसको धक्का जब देना चाहते हैं तो हुकूमत को आप धक्का नहीं दे सकते, हमारी तारीख में ये लिखा हुआ है। फिर आपको फौज की इमदाद लेनी पड़ती है, उसको आवाज देना पड़ती है। जैसे आप देखिए, आपने आप कराची में बारिश के जो पानी से नाले साफ करने के लिए जब लोग चीख पड़े तो वजीर आजम ने फौज को आवाज दी जी, और फिर सब लोग मुतहर्रक हुए और फौज ने कराची के शहरियों को बचाने में एक बुनियादी किरदार अदा किया। सही। तो इसी तरीके से जब भी क्राइसिस होगा, काबू नहीं आएगा, फौज को आवाज दी जाएगी। तो ये जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इस सूरत हाल से खौफजदा थे, उन्होंने मौलाना की पहली तहरीक में भी उनकी तवक्को के मुताबिक शिरकत नहीं की। बड़ा हाफ हार्टेड और अब भी यही मसला दरपेश है। जी 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 जी, अब भी हाफ हार्टेड है। वजह यह है, देखिए बात सुने, जब भी आप कोई तहरीक चलाते हैं पहले एक चार्टर ऑफ डिमांड बनाते हैं, मुतालबात अपने पेश करते हैं, उस पर तो इत्तेफाक हो ही नहीं पाया ना जी, इसीलिए तो एपीसी की तारीख नहीं दी जा। जुल्फकार भुट्टो के खिलाफ तहरीक चली, परवेज मुशर्रफ के खिलाफ हंगामा हुआ। पर आप अपना चार्टर ऑफ डिमांड बनाते हैं, मुतालबात करते हैं, हुकूमत से कहते हैं हमारे ये मुतालबात तस्लीम ना करो वरना हम फिर सड़कों पर निकल आएंगे, एहतजाज करेंगे। बिल्कुल ठीक है। वो चार्टर ऑफ डिमांड क्या है? वो नहीं बन पाया ना। चाहते हैं मौजूदा हुकूमत से सर उसी पे तो इत्तेफाक नहीं, उसी पे तो इत्तेफाक नहीं, जो मौलाना चाहते हैं उस पर दोनों बड़ी जमातें यकसुई के साथ लब्बैक नहीं कह पाती। अच्छा, मौलाना का चूंकि बार बार जिक्र हो रहा है तो सीनियर सहाफ़ी डी खान से असलम अवान साहब उनसे एक दो मुलाकातें करके आए हैं ताज़ा, तो उनसे जान लेते हैं कि मौलाना के ख्यालात क्या हैं अपोजिशन जमातों के बारे में और वो चाहते क्या हैं। असलम अवान साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। मौलाना क्या अब फिर रुस्वा हो चुके, अपोजिशन जमातों से मायूस हो चुके, तनहा तहरीक चलाना चाहते हैं? हाँ जामी साहब, रुस्वा का लफ्ज भी बोला आपने, रुस्वा का लफ्ज ठीक नहीं है, आप समझे रूठ चुके। चलें रूठ चुके यूं कर लें, नाराज हो गए, ठीक। देखिए मौलाना नाराज हो गए, रुस्वा का लफ्ज बहुत सख्त है। चले ठीक है, नरम कर लेते हैं। मौलाना साहब जो है वो अपोजिशन से नाराज जरूर हैं, बल्कि मायूस भी हैं, लेकिन वो चूंकि एक अमलियत पसंद सियासतदान है, वो पावर पॉलिटिक्स के तकाजों को जानते हैं, इसलिए वो उनको एंगेज भी रखेंगे, उनसे बिल्कुल कतई तल्लक बिल्कुल नहीं करेंगे, उनके साथ उसका नामा पयाम भी चलता रहेगा, रब्त भी चलता रहेगा। लेकिन जिस मौलाना फजल रहमान को हम जानते हैं तो वो एक बहुत मजबूत और दिलेर आदमी है, और वो तनहा भी ये जद्दोजहद जो उसकी है जारी रखेगा, क्योंकि उसको अपने जो रवैया है या अपनी जो पोजीशन है उसमें बड़ी क्लैरिटी हासिल है। अपोजिशन जो है वो अभी तक इस मामले में अवान साहब चाहते क्या है, मौलाना क्या चाहते हैं, टारगेट क्या है उनका, प्रोग्राम क्या है? मौलाना साहब का तो पहले दिन से यही मौक़िफ़ था कि 1 पॉइंट एजेंडा के इंतखाबात में धांधली हुई है, जिस तरह PNA की तहरीक का 1 पॉइंट एजेंडा था कि इंतखाबात में धांधली हुई है। तो इसको लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो इकट्ठे हो जाएं और इस गवर्नमेंट के खिलाफ जद्दोजहद करें। लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है उनका एक बिल्कुल अलग मौक़िफ़ है, वो ये चाहते हैं कि तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद, धांधली के बावजूद इस गवर्नमेंट को एक तो ये है कि टाइम दिया जाए, क्योंकि एक पॉपुलर पार्टी की गवर्नमेंट है, ताकि लोग जो है वो पता चल जाए लोगों को कि इसमें इस पार्टी के पास है क्या। और दूसरी बात यह है कि वो ये रिवायत फिर कायम नहीं करना चाहते कि गवर्नमेंटों को टॉपल किया जाए जैसे माजी में होता रहा है यहाँ 80 इसके 90 की दिहाई में। तो इसलिए उनका मौक़िफ़ एक अलग है, और मौलाना साहब ये चाहते हैं कि 1 पॉइंट एजेंडे पर जो है इनको निकलना चाहिए और आगे आना चाहिए।
ہم آگے ڈیولپ نہیں ہو رہی ہے، اور یہ ان کی جو اے پی سی ہے وہ شاید منعقد نہ ہو سکے، کیونکہ مولانا صاحب نے یہ پوزیشن لی ہوئی ہے کہ جب تک ان کے تحفظات دور نہیں ہوں گے تو وہ پوزیشن کی اے پی سی میں شریک نہیں ہوں گے۔ ٹھیک، یہ تو شامی صاحب بڑی واضح بات ہوگی نا کہ مولانا کا ایک نکاتی ایجنڈا ہے کہ اس پر اگر آپ کی یکسوئی ہے تو بیٹھیں گے، تو جب تک وہ یکسوئی نہیں تو پھر اے پی سی کا جواز تو ختم ہو گیا۔ جیسے اسلم اوان صاحب بھی خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس صورتحال میں انہیں اے پی سی ہوتی دکھائی نہیں دے رہی۔ پہلی بات یہ ہے کہ آج اگر آپ یہ کہیں کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے اس لیے ہمیں یہ حکومت قبول نہیں ہے، تو 2 سال کے بعد آپ کی یہ بات کا وزن نہیں ہوگا جتنا انتخابات کے فوراً بعد ہو سکتا تھا۔ ایک بات جی، دوسری بات یہ کہ جب آپ یہ بات کہیں گے تو پیپلز پارٹی کو پھر سندھ حکومت سے استعفیٰ دینا ہوگا جی، اور مسلم لیگ نون کو اور پیپلز پارٹی کو قومی اسمبلی سے اور صوبائی اسمبلیوں سے استعفے دینے ہوں گے، کیونکہ جو نشستیں ان کو ملی ہیں اگر انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے تو پھر وہ یہ کیسے کہہ سکیں گی کہ ہماری نشستیں جو ہیں وہاں انتخابات بڑے منصفانہ ہوئے ہیں۔ صحیح بات، تو ان کو وہ نشستیں چھوڑنی پڑیں گی، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوگی۔ مولانا کے پاس اس کا امکان کوئی نظر نہیں آتا، 6-7 نشستیں ہیں۔ جی، دیکھیں مولانا کے پاس چند نشستیں ہیں، ان کے لوگ بآسانی استعفیٰ دے سکتے ہیں۔ مسلم لیگ نون اگر استعفوں کا مطالبہ بھی کرے تو پارلیمانی پارٹی میں اس میں یکسوئی نہیں ہوگی، یہ بہت بڑا اقدام ہوگا، اور پیپلز پارٹی بھی بآسانی اپنی صوبائی حکومت چھوڑنے پر تیار نہیں ہوگی، اور اگر وہ ایسا نہیں کریں گی تو پھر انتخابات کے خلاف ان کا جو نعرہ زن ہونا ہے اس میں وہ وزن پیدا نہیں ہوگا۔ یہ ایک بڑا مخمصہ ہے، اور ان کو ایک چارٹر آف ڈیمانڈ تیار کرنے میں پھر آپ کو بڑی محنت چاہیے، رابطے چاہیے، اور پھر دوسری بات یہ کہ جو انتخابات آپ کو قبول نہیں ہیں پرانے، اب جو نئے انتخابات ہوں گے وہ بھی انہی قوانین کے تابع ہوں گے، کے تابع ہوں گے، وہ پھر کیسے قبول ہو پھر جائیں اس گے؟ بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ کیسے قبول ہوں گے، اور ان میں وہ کچھ نہیں ہوگا جو مبینہ طور پر 2018 کے الیکشن میں ہو چکا ہے۔ تو یہ بات کہنی آسان ہے، کرنی آسان نہیں۔ اچھا شامی صاحب یہ بتائیں، اس صورت میں اگر وہ یکسوئی نہیں پیدا ہوتی اس چارٹر آف ڈیمانڈ میں، تو اس صورت میں کچھ لوگوں نے یہ بھی لکھا، اور اسلم صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ شاید مولانا تنہا بھی باہر نکلیں، تو مولانا کی تنہا حکومت مخالف کوئی تحریک یا جلسے جلوس جو ہوتے ہیں وہ کوئی دباؤ ڈال سکیں گی حکومت پر، یا کوئی مؤثر ہو سکیں گی؟ کیونکہ اس سے پہلے ان کا مارچ تو اینڈ ہو گیا نا، اس میں کچھ برآمد نہیں ہو سکا، اس کی کیا حیثیت ہوگی آپ کی نظر میں؟ دیکھیں دباؤ وہ یقیناً ڈال سکیں گے، حکومت کو زچ بھی کریں گے۔ دباؤ تو دیکھیں ایک مچھر جو ہے وہ اگر آپ کے کپڑوں میں گھس جائے تو کتنا دباؤ ڈال دیتا ہے، اور ایک مکھی جو ہے اگر آپ کے گرد بنانے لگے وہ کتنا دباؤ ڈال دیتی ہے۔ تو مولانا کی تو ایک بڑی پارٹی ہے، ان کی بڑی فالوئنگ ہے، دباؤ تو وہ یقیناً ڈالیں گے، لیکن حکومت کو گرانا جو ہے وہ تو ساری اپوزیشن کٹھی ہو جائے تب بھی حکومت کو گرانا جو ہے سر آپ نے مثالیں بڑی، آسان نہیں ہوگا۔ جامی صاحب آپ نے بڑی دلچسپ مثالیں دے دی، آپ نے 2 ایسے حشرات کا ذکر کیا جو بہت ہی لیتھل ہوتے ہیں، نقصان دہ ہوتے ہیں انسانوں کے لیے، اور روز اول سے لے کے شاید تا قیامت ان کی وجہ سے بیماریاں پھیلتی ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ لیکن اس کے مد مقابل کئی ایسے بھاری بھرکم مویشی اور جانور موجود ہیں جو بے ضرر سے ہوتے ہیں، مز سے ہوتے ہیں، ان کا کوئی اگر وزن کی صرف بات کرنی ہے تو نہیں۔ اب ہاتھی جو ہوتا ہے نا، ہاتھی بیچارہ جو ہے وہ پہاڑ پہ نہیں چڑھ سکتا، حتیٰ کہ شیر بھی نہیں چڑھ سکتا، اور گلہری چڑھ جاتی ہے۔ ٹھیک، یہ دیکھیں نا چڑیا پھر کر کے بیٹھ سکتی ہے وہاں جا کے۔ تو یہ جو ہمارا پیپلز پارٹی کا ہاتھی ہے اور مسلم لیگ نون کا شیر ہے، یہ پہاڑ پہ نہیں چڑھ سکتے، ان بیچاروں یہ وادیوں کے کھلاڑی ہیں، وہاں چرا گاہ ہے ان کی، وہاں چرتے پھرتے نظر آئیں گے۔ آپ ان کو پہاڑوں پہ کیوں لے جانا چاہتے ہیں؟ مولانا لے جانا چاہتے ہیں نا جی، شاہین کی ضرورت ہے، مولانا لے جانا چاہتے ہیں، مولانا شاہین ہے۔ ٹھیک، مولانا شاہین ہے، وہ پہاڑ پہ چڑھ جائیں، لیکن بس پہ ٹھیک ہے تو شاہین ہے، بسیرا کر
پہاڑوں کی چٹانوں میں. چلیں شاہین سے مجھے بزدار صاحب کی یاد بھی آ گئی. وہ بزدار صاحب نے ان کو یاد کیا نیب نے وہ پرمٹ دینے کے معاملے پر, اس پہ ہماری بات بھی ہوگی پچھلے ہفتے. تو کل انہوں نے اس بارے میں اظہار خیال کیا, انہوں نے کیا فیصلہ کیا, ذرا ان کی زبانی دیکھیے اور سنیے. وزیر اعلیٰ ہیں, آپ کے جلوس کے ساتھ جائیں گے نیب, تو کیا بے قصور ہیں؟ میں کیوں جلوس کے ساتھ جاؤں؟ مجھے کیا ضرورت ہے جلوس کے ساتھ جانے کے لیے؟ میں پرسنلی جا کے پیش ہوں گا اور اپنی صفائی دوں گا. وہاں جو کچھ جو قانون کے مطابق ہوگا وہ ہوگا. فیض الحسن چوہان صاحب آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ جناب نیب کے خلاف نہ بولیے گا, تو یہ کیا وجہ ہے کہ ابھی بھی جو آپ کے جو ساتھی ہیں وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ان کے ڈکٹیشن پہ چل رہے ہوتے ہیں, یا ایسے آپ مسلسل یہ میٹنگ دیکھیں جی, میرے ساتھی ہیں, میرے منسٹر ہیں, اپنے ڈپارٹمنٹس کو جو آن کرتے ہیں اور چلاتے ہیں. میں آپ کے سامنے ہوں, آپ نے جو سوال کرنا ہے آپ مرضی کر لیں, میرے سے پوچھ لیں جو کچھ پوچھنا ہے آپ نے میرے سے, میں آپ کو جواب دینے کے لیے تیار ہوں. یہ ہے آپ جو نیب کی بات کر رہے ہیں, یہ فیڈرل ادارہ ہے, یہ صوبے کے جورسڈکشن میں نہیں آتا. جو چیز میرے دائرہ اختیار میں نہ ہو تو اس کے اوپر کومنٹ کرنا میرا حق نہیں بنتا. دوسری بات آپ نے کی ہے کہ آپ کی کچھ فائلیں رکی ہوئی ہیں. آپ مجھے فائل کا نام بتائیں, مجھے نمبر بتائیں, کہاں رکی ہوئی ہے, اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں. کون سی فائل رکتی ہے؟ کوئی فائل نہیں. یہ تو آج کی گفتگو تھی. کل جب وہ اس معاملے پہ اظہار خیال کرے تو چوہان صاحب نے ایک مشورہ بھی دیا نیب کے بارے میں بات نہ کرنے کا, تو اس پر خاصا صحافی نے پھر رد عمل بھی اس کا اظہار کیا اور پوچھا بھی گیا. تو آج انہوں نے اس کی وضاحت دے دی ہے. وہ کہہ رہے ہیں نیب میں جاؤں گا, 10 بار بلائیں 10 بار جائیں گے. شامی صاحب دیکھیں, ہمارے کامران خان صاحب اور سہیل وڑج صاحب دونوں کو شکوہ ہے کہ عثمان بزدار صاحب نے ان کو انٹرویو نہیں دیا. وہ سوالات ان کے جو تھے ان کے جواب نہیں دیا. لیکن اب تو جو اخبار نویسوں کے سوال ہو رہے تھے وہ چٹاخ پٹاخ جواب دے رہے تھے. اور ایک تو انہوں نے بڑی وکیلانہ بات کی, وکیل ہیں ویسے, ہاں جی, وہ انہوں نے کہا کہ نیب میری جو ادارہ نہیں ہے, اس لیے میں اس پہ کیوں بولوں, آپ اہل مجھے مار. تو دیکھیں نا, انہوں نے بڑے ڈھنگ سے گفتگو کی ہے, ان کو یہی بات کہنی چاہیے تھی. لیکن میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ نیب کے چیئرمین اس پر غور کریں, اپنی اداؤں پر. ان کو چاہیے تھا, دیکھیں اولاً تو وزیر اعلیٰ سے کوئی چیز معلوم کرنی ہے, ان کو خط لکھا جائے خاموشی سے, ان سے جواب لے لیا جائے. اگر ان سے کوئی بات کرنی ہے تو چیئرمین خود کریں. اگر دیکھیے یہ جو طریقہ ہے کہ آپ خبریں چلوا دیں, سرخیاں لگوا دیں, اور کوئی گریڈ 16, 17, 18 کا شخص وہاں ان کو جناب ان سے سوالوں کے جواب لے رہا ہو, یہ صوبے کے عوام کی عزت نہیں ہے, آپ جو بات کر رہے ہیں سر, آپ جو بات کر رہے ہیں, اگر اس پہ منو ان عمل درآمد کیا جائے تو پھر یہ تاثر کیسے دیا جائے گا کہ امپارشلٹی ہے. امپارشلٹی کا جو کانسیپٹ ہے, جو امیج ہے, اس کو اجاگر کرنے کے لیے پھر یہ والے معاملات ایسی خبریں لگیں گی تو یہ تاثر جائے گا نا غیر جانبداری کا. سر دیکھیے, یہ امپارشلٹی کا معاملہ نہیں ہے. 2-3 اور وزیروں کو بھی نوٹس جاری ہوئے ہیں. جی جی, ایک وزیر صاحب سے پوچھا کہ آپ نے پوسٹنگ آپ نے ٹرانسفر کیے ہیں, بھئی آپ پوچھنے والے کون ہیں ٹرانسفر کیے ہیں, ان کو یہ حق حاصل ہے. دیکھیں, انتظامی معاملات میں اس طرح کی مداخلت جو ہے یہ طوائف الملوکی کو پیدا کرتی ہے. آپ دیکھیں, صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے, پاکستان کا وزیر اعظم ہے, یہ ان صوبے کے اور پاکستان مملکت کے تحکم کی علامت ہیں. آپ ان سے اتفاق کریں, یہ شہباز شریف صاحب ہوں, چودھری پرویز علیہ صاحب ہوں, عثمان بزدار صاحب ہوں, نواز شریف صاحب ہوں, عباسی صاحب ہوں, یا عمران خان ہوں, یہ منصب جو ہیں, جب منصب دار جو ہیں ان کا احترام لازم ہے. یہ آپ مجھے معلوم ہوا ہے, مجھے ایک بڑے معتبر سرکاری افسروں نے کہا کہ جب سے یہ نوٹس کی خبریں آئی ہیں کسی سرکاری دفتر میں کوئی کام نہیں ہوا, کوئی وفاقی سیکرٹری کوئی فائل موو نہیں کر رہا, سب معاملات وہاں کے وہاں ہیں. جب کسی کو معلوم ہو کہ آپ نے ایک لائسنس دے, بات سن لیں آپ, پہلے بریک, ایک لائسنس دے دیا, فرض کریں آپ عدالت میں چلے گئے, وہاں مسئلہ حل ہو گیا. آپ نے اگر اس پہ انتظامی اقدام پر آپ نوٹس جاری کر رہے ہیں, یہ کیسا اختیار ہے آپ کو, کہاں سے ملا ہے؟ یہ قانون کی وائلیشن بھی ہے اور دستور کی وائلیشن بھی ہے. اس سے آپ دیکھیے صوبے میں کیا میسج گیا ہے. آپ دیکھیے, آپ انتظامیہ ہماری, ایک سن لینا, ایک منٹ سائڈ لائیں, انتظامیہ ہماری شل ہو گئی ہے, موو نہیں کر رہی.
یہ ایسے کام نہ کریں خدا کے لیے. عمران خان صاحب اس کا نوٹس لیں, اگر قانون میں سقم موجود ہے اس کو دور کریں. ٹھیک ہے سر. وزیر اعلیٰ جو ہے اس کو نکو نہ بنائیں. اچھا سر, وہ مجھے آپ نے اپنے گفتگو کا آغاز میں غور کریں اس پر. ٹھیک ہے, یہ تو بڑی آپ کی ہمدردانہ اپیل ہے, لیکن آپ نے جو اپنی گفتگو کا آغاز میں جو وڑائے صاحب کا کامران خان صاحب کا حوالہ دیا کہ ان کو انٹرویو نہیں دیا اور وڑائے صاحب کو ایک فرضی انٹرویو پہ لکھنا پڑ گیا, تو پھر ہم امید کریں کہ شاید آپ کو انٹرویو دینے کے لیے تیار ہو جائیں بزدار صاحب, شامی صاحب. نہیں دیکھیں, ابھی ہم نے تو ان سے درخواست نہیں کی. جب درخواست کریں گے تو آپ یہ آن ایئر درخواستیں پیش نہیں کیا کرتے ہم. چلیں آن ایئر پہ میں ایک بریک لیں, جب ضرورت ہوگی آداب کے ساتھ بات کریں گے, اپنی بات پیش کریں گے ان کے سامنے, مجھے امید ہے وہ قبول بھی کر لیں گے. چلیں ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, یہاں پروگرام ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم نے بریک سے پہلے ذکر کیا تھا اپوزیشن کی اے پی سی کا کہ وہ تاخیر کا شکار ہوتی جا رہی ہے. مولانا کو تحفظات ہیں. شامی صاحب کا یہ ماننا تھا کہ کچھ آرٹ آف ڈیمانڈ واضح نہیں ہو پا رہی, تو نون لیگ سے جو کوتاہیاں ہوئی جس کا اعتراف ان کے رہنما کر بھی رہے ہیں. تو شامی صاحب, نون لیگ کا موقف لینے کے لیے ہم نے رابطہ کر رکھا تھا محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ سے, جو ابھی دستیاب ہوئی ہیں, ان سے مختصر گفتگو کر لیتے ہیں. بہت شکریہ مریم صاحبہ. کیا کوتاہیاں جن کا رانا ثناء اللہ صاحب ذکر کر رہے ہیں, اور اب یہ اے پی سی کیا کھٹائی میں پڑ چکی؟ جی مریم صاحبہ, کیا آپ مجھے سن پا رہی ہیں؟ مریم اورنگزیب صاحبہ تک آواز نہیں جا رہی, آپ دوبارہ انہیں رابطہ کیجئے گا. شامی صاحب, اس کے ساتھ ساتھ کراچی سے بڑی اہم خبریں موٹر وے پہ ٹریول کر رہی ہیں. ایک تو اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ نے کراچی میں تمام سائن بورڈز و بل بورڈز جو ہیں ان کو ہٹانے کا حکم دیا ہے. آج سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں سماعت ہوئی کئی کیسز کی, جہاں پر شہر میں جتنے بھی بل بورڈز ان کو گرانے سے متعلق کیا اس کو نوٹس تھا. میئر کراچی پیش ہوئے, ایڈوکیٹ جنرل سندھ پیش ہوئے, کمشنر کراچی اور دیگر اعلیٰ حکام وہاں پہ پیش ہوئے. آپ کو یاد ہوگا چند روز پہلے ہم نے بارش اور طوفان کے ہنگام ایک ویڈیو دیکھی تھی, ایک شہری گزرا تھا بائک پہ تو بل بورڈ آن کے گرا تھا, مشکل سے وہ شخص بچا. تو اب انہوں نے اس سماعت کے دوران جو میئر کراچی ہیں ان سے بھی کافی برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ بھائی جان چھوڑ دو شہر کی, اور آپ کب جائیں گے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ 28 اگست کو ان کی مدت ختم ہو رہی ہے. اس کے بعد میئر وسیم اختر صاحب نے کیا کہا, ذرا وہ دیکھیے. سے سپریم کورٹ سے ریکویسٹ ہوگی کہ ظاہر ہے ان کی ناراضگی بالکل وجہ ہے, میں مانتا ہوں. ایز اے چیف جسٹس وہ کراچی کو دیکھتے ہیں تو افسوس ہوتا ہوگا, مجھے بھی افسوس ہوتا ہے, مگر اختیارات نہیں ہیں کے ایم سی کے پاس. آپ ایس ایل جی 2013 اٹھا کے دیکھ لیں, کچرے کے اختیارات میئر کے پاس نہیں ہیں, پانی کے اختیارات میئر کے پاس نہیں ہیں, سیوریج کے اختیارات میئر کے پاس نہیں ہیں, ٹرانسپورٹ کے اختیارات میئر کے پاس نہیں ہیں, بلڈنگ کنٹرول میئر کے پاس نہیں ہے, ماسٹر پلان میئر کے پاس نہیں ہے. تو اب سوال یہ بنتا ہے کہ پھر آپ استعفیٰ کیوں نہیں دے دیتے؟ بہت لوگ بولتے ہیں یہ, اگر میں استعفیٰ دے دوں تو کیا حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے. میں اس کی جنگ لڑ رہا ہوں, اختیارات کی پورے ملک کے لیے, بلدیاتی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے. میری پٹیشن موجود ہے سپریم کورٹ میں, میں آواز بلند کر رہا ہوں. میرے ہی آواز بلند کرنے پہ جو نالوں کا حال ہوا ہے, پورا پاکستان نالے صاف کرنے آ گیا آج. اگر میں شور نہیں مچاتا تو اسی طرح معاملات چل رہے ہوتے, کراچی ڈوب چکا. چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ بھی کہا کہ یہاں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں, اگر آپ کے پاس اختیارات نہیں ہیں تو آپ گھر جائیں, اور یہ بھی کہا کہ کراچی کو بنانے والا کوئی نہیں, یہاں لوگ آتے ہیں جیب بھر کر گھر چلے جاتے ہیں. کیسے بل بورڈز لگانے کی اجازت دی جاتی ہے, کہاں ہے حکومتی رٹ؟ اور یہ بھی کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ ہیلی کاپٹر کا چکر لگاتے ہیں اور گھر جا کر سو جاتے ہیں, اگر کسی کے پاس پیسے ہیں تو وہ یہاں سب کچھ کر لیتا ہے. بچے یہاں کراچی میں گٹر کے پانی میں ڈوبتے ہیں, حتیٰ کہ انہوں نے کہا کہ میری اپنی گاڑی کا پہیہ بھی آج گٹر میں چلا گیا. اور حکومتی رٹ پر بہت سے اہم سوالات اٹھائے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان. لیکن سر, آپ نے میئر کراچی کا جواب بھی سنا ہے جو اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں. دیکھیں, ایک بات تو یہ سنیے کہ جب گٹر جو ہے اس کا ڈھکنا نہیں ہوگا, وہ کھلا ہوگا, تو چیف جسٹس کی گاڑی جو ہے اس کا پہیہ بھی وہاں آئے گا, اس میں پھنسے گا. گٹر بیچارے کو کیا معلوم کہ یہ گاڑی چیف جسٹس کی ہے یا کسی ملزم کی ہے, یا کسی اور پہیہ رکشے کا ہے یا موٹر سائیکل کا ہے یا گاڑی کا ہے یا ٹرک کا ہے.
بات یہ ہے چیف جسٹس صاحب جو کچھ فرما رہے ہیں جذبات ان کے جو ہیں وہ قابل قدر ہیں، لیکن آپ اس پہ غور کیجئے کہ ایک یہ سو موٹو جو اختیار ہے اس کے بھی کچھ ہے اور وہ اس کے قواعد و ضوابط بنا جائیں جو نہیں بنائے گئے. تصدق جیلانی صاحب نے نہیں بنائے، ثاقب نثار صاحب نے نہیں بنائے، کھوسہ صاحب آئے انہوں نے نہیں بنائے، اور کھوسہ صاحب نے تو کوئی سو موٹو نوٹس بھی نہیں لیا، لیکن بعض فیصلے ایسے کر کے چلے گئے کہ ہم ان کو برسوں جو ہیں ان کو بھگتیں گے ان فیصلوں کو، اور اس کی کبھی تفصیل میں پھر بیان کریں گے. تو چیف جسٹس صاحب کے جذبات قابل قدر ہیں. دیکھیے پہلی بات تو یہ جو بل بورڈ ہے یہ ایک وسیع کاروبار ہے، یہ اشتہاری ذریعہ ہے، اس سے ہزاروں لوگ وابستہ ہیں، ان کو کوئی ریگولیٹ کر دیں، ریگولیٹ کرنے کا حکم دیں. اور دوسری بات یہ جو ادارے بلدیاتی ہیں، نہیں تو سر ہر ایسے معاملے کو ریگولیٹ کرنے کا حکم کیا عدالت نہیں دینا ہے؟ پھر حکومت کا ہے سر. اگر حکومت یہ کام نہیں کر سکتی کہ بل بورڈز کے سلسلے میں کوئی پالیسی ریگولیٹ کر پائے تو پھر حکومت کا ہے اگر چیف جسٹس صاحب نے کام کرنے ہیں؟ اگر آپ یہ کہیں کہ بل بورڈ ہونے ہی نہیں چاہیے، میں تو اس کی بات کر رہا ہوں نا، تو پھر آپ دیکھیے اسی طریقے سے بلدیاتی اداروں کے دستور کہتا ہے کہ آپ ڈیوالو کریں اختیارات، فائنینشل اتھارٹی ڈیوالو کریں، اس کے فیصلہ دے کوئی. بلدیاتی ادارے لازماً تخلیق پائیں. سندھ میں تو برے بھلے موجود ہیں، پنجاب میں تو بلدیاتی ادارے ہیں ہی نہیں. یہ سب سے پہلے مسلم لیگ نون کی حکومت میں جو انتخابات ہوئے تو اختیار ہی نہیں دیا گیا کسی کو، اور یہ موجودہ پی ٹی آئی کی حکومت آئی اس نے وہ بلدیاتی ادارے معطل اور سرکاری افسروں کے سپورٹ کر دیا ہر معاملہ. تو یہ مذاق بند ہونا چاہیے. بلدیاتی ادارے ضرورت ہیں اور یہ نیچے کے مسائل حل نہیں ہو سکتے بلدیاتی اداروں کے بغیر. یہ بات سمجھیں آپ اصولی، اور یعنی جو بنیاد مسئلہ ہے نا اس کی جڑ تک پہنچنے کی ضرورت ہے. جذبات کے اظہار سے اصلاح نہیں ہوگی. آپ سخت فکرے بول دیں، سخت فکرے بولنے سے آپ کی کوئی طاقت کا مظاہرہ نہیں ہوتا. آپ پوری ذمہ داری کے ساتھ، پورے آداب کے ساتھ اقدام کریں، فیصلے کریں، فیصلے صادر کریں تاکہ لوگ ان پر عمل کریں. بس تو ایک وگرنہ تو ایک بات ہوگی، جیسے میئر صاحب ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کر کے اپنی صفائی پیش کر دی، بے بسی کا اظہار کر اللہ خیر وہ کہہ رہے ہیں جی میں تو خود مقدمہ لڑ رہا ہوں اس کا، بے بسی کا اظہار کر دیا. چلیں شام صاحب ایک بریک کا وقت پہنچا. بالآخر جی فوج کو نالے صاف کرنے پڑے نا آ کے. ایگزیکٹلی فوج کو جب فوج آئی این ڈی ایم میں آئی پھر لوگوں نے شور مچا دیا. تو فوج اگر نہیں آئے گی تو کیا تھے پھر نالے کیسے صاف ہوں گے؟ صحیح کہہ رہے ہیں، پھر لوگ روتے بیچارے. ایک بریک آ گئی ہے. بریک کے بعد ایک اور بڑا اہم موضوع ہے جو سوشل میڈیا پہ بالخصوص زیادہ زیر بحث آیا. لاہور کی تاریخی مسجد میں جو فلم کی عکس بندی کا معاملہ تھا اس پر شہریوں نے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے. یہ واقعہ ہوا کیا، اداکاروں نے اس پہ معذرت بھی کی ہے. اس پر بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. فلم کی عکس بندی اس پر بات کرتے ہیں اور صوبائی وزیر اوقاف کو بھی ہم زحمت دیں گے فون پر. لیکن اس سے پہلے شامی صاحب بزدار صاحب کا ہم ذکر کر رہے تھے، نیب میں ان کی پیشی، انہوں نے کہا میں ضرور جاؤں گا، میرا دامن صاف ہے. تو نیب کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ کوئی ایسا قانون نہیں ہے جو اسے روکے کہ سی ایم صاحب کو نہ بلایا جائے، کیونکہ نیب آرڈیننس جو ہے وہ اپروو کیا گیا پارلیمنٹ سے، جو نیب کو امپاور کرتا ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو جو اکیوزڈ ہے اس کو بلایا جائے. اور ہم نے میڈیا سے کئی بار یہ ریکویسٹ کی ہے تو کہ وہ اسپیکولیشن کرنے سے گریز کریں آن گوئنگ کیسز کے اوپر. اور یہ نیب کو پاور کیا گیا اور اختیار دیا گیا اس معاملے میں بات کرنے کے لیے. بہرحال یہ ان کا موقف جو میں پیش کر دیا. سر یہ وزیر مسجد میں جو شوٹنگ اس پر عکس بندیوں پر شہریوں نے سخت رد عمل کا مظاہرہ کیا. گو کہ مینیجر اوقاف بھی معطل ہوئے ہیں، اداکاروں نے خود سامنے آ کر معافی بھی طلب کی ہے، لیکن پھر بھی شہریوں کے جذبات خاصے بھڑکے ہیں اس معاملے پر. صوبائی وزیر برائے مذہبی امور جناب پیر سید سعید الحسن شاہ صاحب اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. شاہ صاحب، شامی صاحب آپ سے مخاطب. شامی صاحب سن پا رہے ہیں؟ پر میں آپ کو ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو نیب نے بیان دیا ہے اس میں کہیں نہیں لکھا ہوا طلب کیا جائے گا. آپ اور بھی کچھ طریقے ہیں اور خبریں پیر صاحب کیا مجھے سن پا رہے ہیں؟ یہ بھی ایک ضروری بات ہے جو ہم نے کر دی. ٹھیک.
शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। जनाब वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आवाज जी आ रही है। ये जो कुछ मस्जिद वजीर खां में हुआ है उस पर आपने कार्रवाई तो की है, अब आप किस तरह आपने अब आगे इरादा क्या है? जिस एक्टर ने और एक्ट्रेस ने ये बात की है वो मुआफ़ी मांग रहे हैं मुसलसल, तो मेरा ख्याल है एक तो उनको भी थोड़ा तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाया जाए, अगर उन्होंने गलती कर ली है तो उनकी तौबा को कबूल कर लिया जाए। दूसरा ये महकमाना कार्रवाई की ज़रूरत है, उस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए ज़्यादातर। मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आप उन बच्चों को भी बुलाएं और महकमे की सरजनश भी करें, तो फिर ये अच्छी बात होगी। जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मस्जिद वजीर खान में मुबैना तौर पर एक जो रोमानवी फिल्म की एक्सबंदी की गई है। मस्जिद जैसी मुकद्दस जगह पे रोमानवी जो फिल्म है इसकी इजाज़त देना बजाते खुद एक सवालिया निशान है। इस तरह के गैर शरई और गैर कानूनी इजाज़त देने वाले एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, वो कितने बड़े भी ओहदे पर फाइज क्यों न हो। और ऐसे मनाजर देखकर मेरे जज्बात भी उसी तरह मजरू हुए हैं जो एक आम मुसलमान के हो सकते हैं। इस मामले में मैं उलमाए किराम और अवामुन्नास के साथ हूँ। इस हवाले से इस मामले में एक तफसीली इंक्वायरी का हुक्म दिया है, जिसमें फौरी तौर पर उस मैनेजर को सस्पेंड करके एक जिम्मेदार जो ऑफिसर है डायरेक्टर फाइनेंस, उनको इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर किया है। उनकी सिफारिशात आएंगी इंशाल्लाह 3 से 7 दिन में। तो मेरा वादा है इंशाल्लाह कि जो भी जिम्मेदार अफराद हैं वो सजा से नहीं बच सकेंगे। लेकिन यहाँ पर जब इजाजतनामा दिया जाता है, जो फुटेज है नहीं, जो फुटेज है उसको भी आप अपनी तहवील में ले लें, उसको किसी फिल्म का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। जी बिल्कुल ऐसे ही होगा। इसमें असल में ये है कि महकमा ने जब ये इजाजत लेते हैं ये लोग रिकॉर्डिंग की, तो वहाँ कल्चरल हेरिटेज की प्रमोट करने ये बताया गया था। और जो हमारे महकमा की शराइत होती है इसमें ये शर्त भी है कि रिकॉर्डिंग के दौरान मस्जिद के तकद्दुस को पेश नजर रखा जाएगा और हर उस अमल से इज्तनाब किया जाएगा जिससे इनकी हुर्मत पर हरफ आता हो, और मस्जिद मामलात में भी खिलाफ शरीयत या कोई ऐसा अमल नहीं करेंगे जिससे किसी भी पाकिस्तानी की दिल आजारी हो। ये उन शराइत में लिखा गया है। फिर रिकॉर्डिंग के दौरान लिबास और हरकत और सकनात में दीनी और शरई तशख़्ख़ुस हो हमा वक्त पेश नजर रखा जाएगा। रिकॉर्डिंग के दौरान किसी किस्म का भी म्यूजिक नहीं गाया जाएगा। और लास्ट में इन शराइत में ये कहा गया है कि अगर खिलाफ वर्जी की गई इस पर, तो जो इंतजामिया है उसको इख्तियार है कि वो ऐसी रिकॉर्डिंग को बंद करा दे। लेकिन वो चूंकि उस वक्त बंद नहीं कराई गई, लिहाजा ये फिर एक्शन करना पड़ा फौरी तौर पर। और जब इंशाल्लाह इसकी इंक्वायरी रिपोर्ट आ जाएगी तफसीली जो मैंने कहा है, तो पूरी कार्रवाई होगी इस मामले में। बिल्कुल ठीक। लेकिन शामी साहब का बात एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना कि जो अदाकार इसमें हैं वो क्योंकि माजरत कर रहे हैं तो उनको भी एहसास तहफ़्फ़ुज़ अब दिलाना ज़रूरी होगा, क्योंकि वो माजरत तो कर रहे हैं, तौबा तो कर रहे हैं इस मामले पर, ताकि मज़ीद अवाम उन पर बरहम ना हो। तौबा के दरवाजे तो हर वक्त खुले रहते हैं ना, ये तो बंद मैं कौन होता हूँ करने वाला, ये तो अल्लाह ने खोले हुए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। ये तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक जुर्म है वो जुर्म है, और मस्जिद का जो तकद्दुस है वो एक मतलब एक हम तो ये इजाजत नहीं देते कि कोई चर्च में जाके करे या किसी गुरुद्वारा में जाके करे। ये जाए कि मस्जिद में इस किस्म का जो मामला है वो तो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। इस तौर पर इस वजह से मैं उलमाए किराम और अवाम अन्नास के साथ हूँ। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सईदुल हसन शाह साहब, आपने इस बारे में बात की। उनके इंक्वायरी का ऑर्डर दे दिया उन्होंने। शाम साहब ये देखें ना, ये भी तो एक अजीब सी रिवायत पड़ गई थी कि मसाजिद में, तारीखी मसाजिद में जाके शूटिंग हो रही है निकाह की, और उसके बाद पोस्ट निकाह की सेरेमनी। आप अगर देखिए निकाह की शूटिंग हो सकती है, अगर आप नमाज अदा कर रहे हैं आप उसकी शूटिंग हो सकती है, अगर कोई मिलाद की मजलिस है तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन इससे तजावुज़ करना
بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے، لیکن یہ جو آج کل کو ہمارے جذبات بڑی جلدی بھڑک اٹھتے ہیں، تو جن نوجوانوں نے یہ حرکت کی ہے، ان سے غلطی ہوئی ہے، ان کو بھی تحفظ کا احساس دلانا چاہیے، اور ان کی معذرت جو ہے اس پر اچھی طرح غور کر کے علماء کرام کو اسے بھی قبول کر لینا چاہیے، ان کی غلطی جو ہے اس سے درگزر کرنا چاہیے پہلی دفعہ، پہلی سمجھ کے۔ آجا سر وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن رفیق تارڑ صاحب کی ہاں ان کی اہلیہ انتقال۔ اچھا اب دیکھیے ہمارے جو سابق صدر پاکستان ہیں جناب رفیق تارڑ، ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا آج، اور اسی طریقے سے ہمارے جو پاک ہیلپ لائن کے سیکرٹری جنرل ہیں اخلاق الرحمان صاحب، بہت بڑے سوشل ورکر ہیں، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ میں ان کو پنجاب کا سے دور پبلسٹی سے دور اتنی خدمت کر رہے ہیں، تصور نہیں کیا جا سکتا جس کا۔ ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، تو ہم اللہ تعالیٰ مرحومین کی مغفرت کرے اور ان کے مقامات بلند کرے، اور جو متعلقین ہیں ان کو صبر کی توفیق دے۔ آمین آمین۔ اجازت دیجیے ناظرین، آج کے پروگرام میں اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی کل، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.